شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. خشکی، براس یعنی قبض کا علاج. براس کس کو کہتے ہیں؟ اسٹول کو، پخانے کو. آپ نے چڑیا اور پرندوں کے براس کا حکم پڑا ہوگا کہ اگر چڑیا کی بیٹ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے. ہاں، پرندوں کی براس کہتے ہیں پخانے کو، شٹ بھی بولتے ہیں. اور اس کو یعنی اسٹول جس کو بولا جاتا ہے. خشکی مین کے اتنی ڈرائینس ہو جانا آنتوں میں کہ اسٹول آسانی سے پاس آؤٹ نہ ہو سکے. اب وہ خشکی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات تو مختلف ہیں. کچھ لوگوں کی خاندانی خشکی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں پانی پینے کا رجحان کم ہوتا ہے. آج کل کے موسم میں جیسا آج کل کا ویدر ہے، بارش نہیں ہوئی کافی دنوں سے، سردی بھی ہے اور موسم بھی خشک ہے، اور سردی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں. پانی کی مزید کمی ہو جاتی ہے. جسم میں جب رطوبت کی کمی ہوتی ہے تو خشکی پیدا کرتا ہے. اور دوسرا، ایسی خوراک جس میں چکنائی بالکل ختم ہو جائے، آئل فری کھانا کھانا شروع کر دیں تو تب بھی آنتوں میں کسی حد تک خشکی ہو جاتی ہے. تیسری وجہ، جب ہم لوگ بالکل واک نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں، یا کام ہی ایسا ہے، آفس ورک ایسا ہے یا روٹین ورک ایسا ہے، آپ کا پڑھنے کا کام ہے، آپ یہاں پر بھی 6 گھنٹے پڑھتے ہیں، 2-3 گھنٹے آپ کو ہوم ورک کرنے اور سبق یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور باقی کچھ اور بھی آپ کا اگر ریسرچ ورک کا کام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دن کا زیادہ حصہ بیٹھنے میں گزر رہا ہے. اب حرکت دودیا اس کو بولتے ہیں، یا جو ہماری آنتوں کی حرکات ہیں وہ سست پڑ جاتی ہیں. حرکت کرنے سے، چلنے سے جب جسم گرما جاتا ہے تو آنتیں، ان کے اندر خون اچھی طرح بلڈ سرکولیشن خوب اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی ان کے اندر آکسیجن پہنچ جاتی ہے بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے. اب آنتیں اپنا پراپر ورک کرتی ہیں اور گندگی کو جسم سے باہر آسانی سے خارج کر دیتی ہیں. بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم جمود کا شکار ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، ٹانگیں ٹھنڈی رہنا شروع ہو جاتی ہیں، ایون کہ اسٹول بھی ہارڈ ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے آنتوں میں، اور اس کی وجہ سے اسٹول آسانی سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں خشکی براز یعنی قبض. قبض کئی قسموں کی ہوتی ہے. قبض اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسٹول ڈیلی آتا ہے مگر سیٹسفیکٹری اسٹول نہیں ہوتا، آپ مطمئن نہیں ہوتے اس سے، بہت تھوڑا کم مقدار میں آتا ہے تو وہ قبض ہے، حالانکہ ڈیلی آپ جا رہے ہیں. قبض وہ بھی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے دن میں 2-3 دفعہ بھی جائیں لیکن بہت ہی تھوڑا اسٹول پاس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے پیٹ میں، دل چاہتا ہے کہ باتھ روم جائیں اور کھل کے حاجت ہو جائے مگر کھل کے حاجت نہیں ہوتی، حالانکہ آپ 2-3 دفعہ جا رہے ہیں باتھ روم، تو وہ بھی قبض ہے. صحیح اسٹول کیا ہے؟ آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ آپ روزانہ صبح سویرے باتھ روم جائیں اور اسٹول کھل کے پاس کریں کہ پیٹ آپ کا بالکل کلین ہو جائے، آپ کو کوئی حاجت نہ محسوس ہو کہ ہاں اب اندر کچھ باقی رہ گیا ہے، ایسی کوئی فیلنگ نہ ہو. تو یہ ہے نیچرل وے میں پیٹ کی صفائی کا طریقہ، کھل کے حاجت ہونا. لہذا کچھ قبض وہ بھی ہے، ایک دن اسٹول آتا ہے ایک دن نہیں آتا. لیکن کچھ لوگوں کو نیچرلی، جیسے پیریڈز کی ڈیوریشن کا فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو 40 دن کے بعد پیریڈز آتے ہیں، ان کا فیملی کا ایک ٹینڈنسی ہے اتنے دنوں کے بعد آتے ہیں، کچھ کو 28 دن کے بعد، کچھ کو 22 دن کے بعد، کچھ کو 35 دن کے بعد. تو کچھ لوگوں کا اپنا سائیکل بھی فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح اسٹول پاس کرنے کا بھی کچھ لوگوں کا سائیکل ڈفرینس ہو سکتا ہے، ایک دن کے بعد بھی حاجت ہو سکتی ہے، مگر بہرحال وہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل یہی ہے کہ جتنا آپ نے دن بھر کا کھایا وہ آپ اگلی صبح میں بالکل صاف کریں، پاس آؤٹ ہو جائے اور دوبارہ سے اپنے کھانے پینے کا آغاز شروع کریں. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن اگر اس طرح سے نہیں آتا تو اٹ مینس کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ابھی آپ جوان ہیں، ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر ابھی یہ آپ کی بیماری آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، بڑھاپے میں جا کے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. فصل نمبر 26 میں ہے قبض کے علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اسما بنت امیس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لاتی ہو؟ دستمین یعنی جلاب جس کو ہم بولتے ہیں یا موشن. تو انہوں نے کہا شبرم سے. آپ نے فرمایا یہ گرم اور نقصان دہ ہے. پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے سنا کا استعمال کرتے ہیں. انہی خاتون نے کہا تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچا سکتی تو وہ سنا ہوتی. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ایک خاتون شکایت لے کر آئی کہ یا رسول اللہ ہمیں سخت قبض رہتی ہے تو اس کا آپ کچھ علاج بتائیے. آپ نے پہلے اس سے پوچھا کہ تم پہلے کون سا علاج کرتی رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم شبرم سے. شبرم ایک ہرب ہے، ہربل میڈیسن کہہ لیں آپ، یا ایک ہرب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا گرم اور نقصان دہ ہے، یعنی اتنے زیادہ موشن آ جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آنتوں میں مزید خشکی ہو جاتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اگر کیسٹر آئل پینے کا ایکسپیرینس ہو، کچھ لوگوں نے پیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ تو اسٹول کھل کے آ جاتا ہے مگر اس کے بعد مزید قبض ہو جاتی ہے. اور بہت سی ایلوپیتھک میڈیسنز ایسی ہیں جن سے فوری طور پر اسٹول تو لوز ہو کے آ جاتا ہے، موشن بھی آ جاتے ہیں، کئی موشن آ جائیں گے، لیکن پھر ایک ہفتے تک قبض رہے گی. اور پھر جب تک وہ وہی دوا یوز نہیں کریں گے قبض نہیں کھلے گی. اور پھر وہ سال ہا سال ایسی دواؤں پہ رہتے ہیں، نتیجتاً آنتیں اندر سے بالکل ڈرائی ہو جاتی ہیں، محتاج ہو جاتی ہیں. پھر وہ بغیر سہارے کے خود سے اسٹول پاس کر ہی نہیں سکتے اور اینڈ میں انیما کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے. تو یہ ایک بالکل ان نیچرل طریقہ کار ہے. رسول اللہ نے جو سنا کا حکم دیا، سنا کہتے ہیں سب سے بہترین سنا مکہ کی ہے جس کو سنا مکی بولتے ہیں. اس کی شکل مہندی جیسی ہے، مہندی سے ملتی جلتی ہے. مہندی کے پتے جیسے ہوتے ہیں، اس کے پتے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں. کلر میں تھوڑا سا لائٹ ہوتے ہیں، مہندی کے پتے تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں، اس کے لائٹ گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں اور ان کو سکھا لیا جاتا ہے. اس کے اوپر اس طرح کے سیڈز بھی لگے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کیکر کے اوپر لگتے ہیں. کیکر کے خیر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ہماری ایک انگلی کے برابر. آپ کو پتا ہے کہ قبض مسلسل رہنے سے انسان کو بہت بڑی بڑی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. ان میں سب سے پہلے بواسیر، بادی بھی ہو سکتی ہے، بواسیر خونی بھی ہو سکتی ہے، بلیڈنگ پائلز یا ڈرائی پائلز. اس کے بعد فشر ہونے لگتا ہے، ایک کٹ آ جاتا ہے ریکٹم میں، یعنی اسٹول اتنا ہارڈ ہوتا ہے، اتنا خشک ہوتا ہے کہ وہ پاس کرتے ہوئے اندر کی اسکن پھٹ جاتی ہے، اندر کی میمبرین سے ہیں. اور جب وہ اس میں کٹ آ جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے اسٹول پاس کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا، انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے. پھر اس سے تھوڑا تھوڑا بلڈ بھی آنے لگتا ہے اور وہ زخم ہیل کرنا انتہائی مشکل ہے. اور مسلسل فشر رہنے سے پھر اگر تو اس کا بروقت علاج ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اگر وہ علاج نہ ہو پائے تو پھر آہستہ آہستہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے، یعنی ایون کہ ریکٹم کا کینسر تک بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فسچولا ہو سکتا ہے. فسچولا ہوتا ہے وہیں سے ایک اندر کی جانب جا کے ایک پھوڑا بن جاتا ہے، ریکٹم سے تھوڑا دور کسی بھی سائڈ پہ بن سکتا ہے. ایک پس کی پاکٹ بن جاتی ہے، انٹرنل، باہر نہیں بنتی، اندر کی طرف گوشت میں بنتی ہے. اور پھر وہ اس سے پس جب بھر جاتی ہے تو انتہائی شدید تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے. اور جب وہ پس ریلیز ہو جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، تو تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے مریض کو. بہت سے امراض جو ہیں اس کی ابتدا قبض سے ہوتی ہے، اس لیے قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے. قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے، نوزیا ہو سکتا ہے، بھوک ماری جاتی ہے. پھر بھوک اگر کم ہو جائے، ختم ہو جائے تو خون کی، کیلشیم کی، ہر چیز کی ڈیفیشنسی ہونے لگتی ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی قبض ہے. تو قبض کا ٹریٹمنٹ پراپر طریقے سے ہونا چاہیے. قبض کے بارے میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے بہت آپ توجہ کے ساتھ اپنا خیال کریں. جن لوگوں کو بھی اگر قبض کا پرابلم ہے اور وہ سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس وقت جو موسم ہے اس کی وجہ سے قبض میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی عام روٹین سے بھی زیادہ آج کل قبض ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہوا میں خشکی کا تناسب زیادہ ہے. تو پھر ایسے وقت میں پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ کرنی چاہیے، پانی پینا چاہیے. دیکھیں ہمارے جو لنگس انہیل کرتے ہیں نا جو ہوا، تو ہوا میں بھی آبی بخارات ہوتے ہیں. تو جب بہت عرصے تک بارش نہیں ہوتی، خشکی ہو جاتی ہے، تو وہ آبی بخارات جو ہمارے پھیپھڑے لیتے ہیں ہوا سے، اس میں کمی آ جاتی ہے. پھر ہماری اسکن جو اس ہوا میں رہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آج کل خشکی زیادہ ہوئی بھی فیل ہوتی ہے آج کل خشکی، کہ پچھلے دنوں میں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ آپ کچھ ایسی چیز اسکن پہ لگائیں موئسچرائزر کے طور پہ، لیکن اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہوا میں نمی کم ہو گئی ہے. اور پھر اگر آپ پانی بھی کم پئیں اور ہیٹر میں بھی بیٹھ جائیں تو پھر اور زیادہ خشکی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور آپ دیکھیں گے جو لوگ ہیٹر میں نہیں بیٹھتے ان کے اندر قبض کا ریشو کم ہوگا، اور جو ہیٹروں میں اور ایسے جگہ پر جہاں آکسیجن کی کمی ہو یا ڈرائینس زیادہ ہو تو وہ لوگ قبض کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں. روزانہ بات لینا بھی
اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس سے بلڈ سرکولیشن ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی جو لوگ بیٹھنے والے ہیں اگر وہ عام ایکسرسائز نہ کر سکیں تو کم از کم روزانہ نہائیں ضرور، کیونکہ نہانے سے بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہمارا خون جو ہے پورے جسم میں دورہ کرتا ہے، گردش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں بہت سے ایسے امراض جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے۔ اب آپ سنا مکی کا طریقہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کو استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں 2 طریقے بہت آسان ہیں۔ ایک طریقہ ہے کعوے کے طور پر پینا، یعنی سنا کے چند پتے ڈنڈی سمیت، ڈنڈی کو اتارے نہیں، ڈنڈی سمیت چند پتے، آپ اس کو جیسے 5-7 پتے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پیالی پانی میں اس کو بوائل ذرا سا کر کے اور دم دے دیں، اور پھر اس میں تھوڑا شہد اور تھوڑا سا گھی ڈال کے پئیں۔ آلیو آئل بھی ہو سکتا ہے، دیسی گھی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ پیالی میں ڈالیں گے، ابلتے وقت نہیں ڈالیں گے شہد اور گھی، کیونکہ آگے چل کے جب یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ سنا کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا مسنون طریقہ بتایا گیا سنوت۔ یہ آپ اگلی حدیث میں دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں دوسری حدیث ابراہیم بن ابی عبلہ نے عبداللہ بن ام حرام سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن ام حرام جنہوں نے دونوں قبلوں والی نماز میں شرکت کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بس سنا اور زیرہ استعمال کیا کرو۔ انہوں نے ترجمہ زیرہ کیا ہے، اگر آپ اوپر اس میں الفاظ دیکھیں تو بس سنا و سنوت کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا موت۔ حدیث کے الفاظ میں دیکھیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بالسنا والسنوت، یعنی تم پر سنا اور سنوت لازم ہے، سنا اور سنوت استعمال کیا جانا چاہیے۔ اب بہت بڑی بحث آئی، کوئی کہتا ہے سنوت زیرہ ہے اس لیے انہوں نے زیرہ اس کا ایک ترجمہ کر دیا ہے، حالانکہ زیرہ ہے نہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کا مطلب شہد ہے، کوئی کہتا ہے اس کا مطلب گھی ہے، ہر ایک نے اس کی اپنی اپنی ٹرانسلیشن کی ہے، لیکن ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب جو ملی ہے اس کی مثل وہ یہ کہ گھی اور شہد کو جب ملا دیا جاتا ہے تو اس کو سنوت کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ہم وزن ہی ہوتی ہے گھی اور شہد کی۔ ایک تو اس کا کعوہ بنا کر پئیں، جیسے دم دے کے پتوں کو، اور پھر اس کو جب پیالی میں ڈالیں تو تھوڑا، جیسے اگر 1 ٹی اسپون ہنی ہے تو 1 ٹی اسپون آپ اس میں دیسی گھی شامل کر لیں یا آلیو آئل شامل کر لیں۔ یہ ہے قبض کے لیے، آپ رات کے وقت پئیں یا صبح کے وقت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ پتوں کو ڈنڈیوں سمیت گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر کر لیں، اور اس کو گھی اور شہد سے معجون بنا لیں، تو اس معجون کو پھر آپ گرم پانی سے لے لیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں قبض سے نجات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ اور اگر آپ آلیو آئل کا استعمال کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کا قبض نہیں ہونے پائے گی۔ عموماً عورتوں کو قبض ہو جاتی ہے، ہو بھی گئی قبض تو چمچ بھر کے روزانہ، اگر 1 چمچ سے گزارا ہو جاتا ہے تو 1 چمچ پئیں، اور اگر 1 چمچ سے گزارا نہیں ہوتا تو 2 چمچ پی لیں، آپ کو قبض سے بھی پریونشن ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ اور ڈیلی دودھ پینے والی خواتین کو کم ہی قبض ہوتی ہے، ہاں کچھ فیملیز میں ایسا بھی ہوتا ہے دودھ پینے سے ان کو قبض ہو جاتی ہے، تو پھر دودھ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی فائبر فوڈ لیں، جیسا کہ کھجور، کبھی کھجور لے لیں اور کبھی انجیر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور انجیر کو ملا کر کھانے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کھجور اور انجیر کو مکس کر کے نہ کھاؤ۔ تو کھجور کی زیادہ مقدار، ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ چیز کو ملائم کر کے باہر نکالتی، اسی لیے ایزیلی ڈائجسٹ بھی کرتی ہے کھانے کو، اور خود بھی آسانی سے ہضم ہوتی ہے، کہ ایک طرح سے ڈائریٹک کا کام کرتی ہے، یورین بھی اس سے بہتر طور پہ آتا ہے، اور سٹول بھی اچھے طریقے سے آ جاتا ہے۔ یورین تب آتا ہے جب اس کے ساتھ پانی کا استعمال کیا جائے یا دودھ کا، کیونکہ اچھا فائبر ہے یہ۔ میتھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں طب نبوی میں آتا ہے، اس میں رائٹر نے لکھا ہے کہ اتباع کا خیال ہے اگر لوگوں کو میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو اپنا زیور بیچ کر بھی میتھی کھائیں، بہت مفید چیز ہے۔ کل ایک خاتون مجھے ملی دوسری کلاس میں، تو کہنے لگی کہ ایک دن میں اپنے لان میں گئی، میں نے میتھی لگائی ہوئی اپنے گھر میں، تو میں نے اسے 2-3 ڈنڈیاں اس کی دھو کے کھا لی، تو کہتی مجھے اتنے عرصے سے قبض کی شکایت تھی،
تو میں نے وہ جو اس کی 2-4 ڈنڈیاں کھائیں تو میری حاجت آسانی سے ہوگی. میں نے بڑا غور کیا کہ میں نے آج کیا کھایا, تو مجھے سمجھ آئی کہ میں نے جو میتھی کھائی اس سے میری قبض دور ہوئی. دوسرے دن پھر میں نے کھائی تو میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا اور اب میری قبض جو بالکل ٹھیک ہو چکی. جسٹ امیجن کہ صرف چند پتے اور ڈنڈی سمیت کھانے سے اس کی قبض جو ہے وہ دور ہوگی. تو گویا اس کے اندر بھی بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے میتھی کے اندر. اور جن لوگوں کو قبض کا پرابلم ہے, خاص طور پر آج کل کی قبض, جیسے موسم بہت خشک ہے اور بلا وجہ قبض ہو جاتی ہے, پانی پینے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل جو ہیں وہ ڈائریکٹ پینے سے اگر رات کو سوتے وقت پی لیا جائے تو صبح میں آرام سے حاجت ہو جاتی ہے. یہ ضمناً ایک بات آ گئی. ٹیبل اسپون, ٹی اسپون بچوں کے لیے. اب ہے فگز, انجیر. فگز کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے؟ یہ فائبر اور کیلشیم کا بیسٹ سورس ہے. فائبر فوڈ ہے. فائبر وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر یعنی ریشہ ہو یا مٹیریل موجود ہو ایسا جو آپ کی آنتوں کو صاف کرتا چلا جائے. لہذا قبض کا بہترین علاج ہے. خونی آبادی, پائلز کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر اس کو خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھایا جائے. اس کے اندر کے جو باریک بیج ہوتے ہیں نا, ان بیجوں کو خوب اچھی طرح توڑ کے کھانا چاہیے. دانتوں میں خوب پیس کے کھائیں تاکہ ان بیجوں کے اندر کا جو آئل ہے وہ نکلے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے. یعنی ان بیجوں کو آپ ایسا نہ سمجھے کہ وہ شاید ایسے بیکار سے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیت رکھی ہے جو ہمارے پائلز اور کانسٹیپیشن کے لیے دوا کا کام کرتی ہیں. جن کو قبض اور بواسیر کا پرابلم ہے ان کے لیے خاص طور پر طریقہ یہ ہے کہ رات کو 1 کپ پانی میں انجیر کے 3 دانے بھگو دیے جائیں اور صبح اٹھ کر وہ پانی بھی پی لیا جائے اور انجیر بھی کھا لی جائے.